اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کی پوجا سے توبہ کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے یہ عمل ظاہر کیا، اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کر کے بحفاظت واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ مال کا چھوڑا ہوا حصہ اسے مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا جس کے دروازے پر لاش پڑی تھی، اس سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑا تو آخر کار یہ معاملہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے، وہ کس عمر کی ہو، کیا ہو، کیسی ہو۔ جس قدر وہ سوالات کرتے گئے اس قدر وہ مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخر کار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کر لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگا دیا۔ وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح ایک مشکل معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہے اور علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں ان کو کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہاں وہ بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ خادم یشوع بن نون کو لے کر چل پڑے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے نشاندہی کی تھی وہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یشوع بن نون کو سے کہا، میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے وہاں پر اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں ایک سنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا دوپہر کا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ خادم نے جواب دیا، آپ کو ایک بات بتانا میں بھول ہی گیا، جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس بات کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس مچھلی نے تو عجیب طریقہ اختیار کیا، وہ دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ مجھے اس علم کا کچھ حصہ سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے
جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو، آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کیجیے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں۔ یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ تاکہ اس کے سواروں کو دریا میں غرق کر دیا جائے، تو یہ آپ نے بہت خطرناک کام کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ دونوں کو راستے میں ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر بھی دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا، اب میرا اور آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور اس لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں یہ خوف ہوا کہ یہ لڑکا کسی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ان سے بہتر اولاد عطا کر دے جو پاکیزہ اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا ہی نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ وہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچنے تک اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہیں ان واقعات کی اصلیت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔